السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج جن ہستی کے پاس جا رہے ہیں وہ نو ڈاؤٹ بلا شبہ کہ ایسی ہستی ہیں جو پاکستان میں درود شریف کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ تو ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے دربار کا کہ وہ جو ہیں مفتی امین صاحب دامت البرکات عالیہ، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ان کے مزار پہ جا رہے ہیں اور یہ اب ہم پہنچنے والے ہیں محمد پورے میں۔ تو یہ ان کے بڑی پیاری گلیاں جہاں سے خوشبو شروع ہو جاتی ہے ان کی، ولی اللہ ہیں اور زمانہ عصر کے بہترین جو مصنف تھے البحران کے آب کوثر کے کتاب کے، وہ انہوں نے اور اس سے بھی کافی ڈفرینٹ قسم کی جو اسلامی کتب تھی، چھوٹے رسالات میں اور کتابوں میں انہوں نے وہ تحریر کی ہیں اپنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ محظوظ ہوں گے، یہ آپ پہنچنے والے ہیں ان کے بالکل، تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں تو ناظرین ابھی بالکل ہم ان کے پاس آ گئے ہیں محمد پورے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو ان کا مکمل جو ہے حال احوال اس دربار شریف کا وہ دکھائیں گے۔ ان کے پہلو میں ابھی ان کے جو بیٹے تھے وہ پردہ فرما گئے ہیں، سید اسد صاحب دامت البرکات عالیہ، وہ بھی یہ ان کا ہے جی درود شریف والی جامع مسجد گلزار مدینہ دارالامین یہاں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دربار شریف کو رستہ جاتا ہے، یہ مسجد ہے ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو دکھاتے ہیں بالکل جس طرح ان کی مسجد ہے، سیم ٹو سیم۔ دربار شریف کا رستہ ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، یہاں کثرت سے پڑھا جاتا ہے درود پاک۔ آ جائیں۔ تو ناظرین اس ٹائم اب ہم اپنے بابا جی سرکار الحاج مفتی محمد امین صاحب کے دربار پہ ہیں، اور ساتھ ہی ان کے پہلو میں ان کے بیٹے جو ہیں حضرت مولانا محمد سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فقہ اثر اور وہ مناظر اسلام، امام مناظر اسلام، ماشاءاللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فیصل آباد کے اندر درود شریف نماز عصر بعد نماز جمعہ اور اس کے بعد نماز عصر جو ہوتی ہے اس میں انہوں نے یہ ایک فیصل آباد میں ایک ایسی چیز شروع کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی محفل سجائی جاتی ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ یہی جو ہے طریقہ کار اپناتی ہے۔ تو آج ان کی بہت مشہور تصانیف ہیں آب کوثر اور البحران اور دوسری ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا کافی مسلمان لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ تو آج ان کے دربار میں بہت سارے مستفید ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ بابا جی سرکار کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ہر وقت تلقین کرتے تھے کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی جو ہے وہ آپ رکھیں، کیا کہتے ہیں اس کو، نمازوں کو قائم کریں، اور واعظ کرتے تھے اس بارے میں بہت زیادہ، اور تلقین کرتے تھے کہ داڑھی شریف و سنت کے مطابق رکھیں۔ اور آپ کو بتاؤں مجھے اس ناچیز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی داڑھی شریف کا حکم دیا تھا اور میں پوری کر کے ان سے ملا تھا، اور الحمدللہ آج میں اگر اپنی داڑھی کے بارے میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ یہ مجھے مفتی امین صاحب نے رکھوائی ہے۔ آج ہم ان کے پاس ہیں، دعائے خیر بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دیگر وہ کریں گے۔ اب دعائے خیر کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطہرہ بعد کل مان ولد۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ان کے پہلو میں ان کے صاحبزادہ شہزادہ صاحب ہیں مولانا محمد سعید اسد صاحب نقشبندی مجددی قادری سلسلے میں سے، انہوں نے تمام پاکستان کے اندر مناظرے کیے ہیں جو ان کو چیلنج ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، اسپیشلی جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے وہ کوئی فتنہ کرتے تھے تو اس کو یہ بڑے ہی اپنے دلائل اور جو کہتے ہیں ان کو اپنے مدبرانہ اور اپنے علم کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ ابھی حال میں ہی ان کی جو تھی وہ وصال ہوا تھا، یہ 14 جنوری بدھ کا تھا، اور تقریباً 18 جمادی الثانی تھا،
اور ان کا جو وصال ہوا تھا وہ ان سے پہلے تھوڑے عرصے پہلے ہی جو ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے تاریخ سال جو ہے 15 ربیع الثانی 1439، یعنی کہ بمطابق 3 جنوری 2018 میں، اور ان کا ہے 11 جنوری بدھ 2023۔ تو یہ حال احوال ہے، اور ماشاءاللہ ان کی ساری تصانیف بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ان کی مسجد میں لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ سے وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی، حضرت فقہ الاثر حضرت علامہ مفتی امین صاحب دامت البرکات عالیہ کی ایمان فروز کتابوں کا مطالعہ یہ لکھا ہوا خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں اس کا فیض۔ ماشاءاللہ پہلے یہ دیکھیں، آپ نے مقام مصطفیٰ ہے، صراط المستقیم ہے، عمر رفتہ ہے، ادب کی اہمیت ہے، پھر اس کے بعد حقوق العباد ہیں، شرف الامت، جنتی گروہ، بے ادبی کا وبال، شفاعت، حمایت رسول، عطائے حق، اور یہ جو ان کا مین جو یہ بک میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ درود پاک کی برکات ہے، مفتی محمد امین صاحب کی یہ کتاب ہے، اور یہ بہت ہی چند صفحات میں ہے اور بڑا جامع ہے۔ عذاب الہی کے محرکات، ٹھیک ہے، اور دنیا، نماز کی اہمیت، جس پہ آپ بار بار زور دیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس کو داڑھی شریف کی تلقین کرتے تھے، اور نماز کی اہمیت پہ بار بار، تاکہ نماز قائم ہو۔ اس کے بعد شیطانی ہتھ کنڈے، شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور جو تصانیف ہیں اس میں آب کوثر ہے، البحران ہے، میں ان کا قاری بھی رہا ہوں، اور ماشاءاللہ جو وہ ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ بار بار پڑھتا ہے، اور ان کی اتنی یعنی کہ وہ ہے کہ یہ ابھی غالباً 90+ تھے، اور آخر تک یہ ادھر آیا کرتے تھے، ادھر کمرے سے، اور ادھر بیٹھ کے یہ واعظ بھی کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں جی، 4 تو نا آپ کے ابھی حیات ہیں، نہیں جی 3 حیات ہیں، اور 2 بیٹے ماشاءاللہ ان کے پردہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ سید اسد صاحب تھے، اور ایک ان سے بڑے تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ سید اسد سے جو بڑے نا وہ بھی ہیں حیات، وہ حیات ہیں جی، بالکل ہیں۔ ادھر قاری مسعود احمد حسان صاحب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔ 5 جو بھائی ہیں، ان کی سب کی الگ الگ جو ہے وہ خصوصیات ہیں۔ ایک جو ہیں وہ مسجد الخضرا کے ہیں، جی کریم سلطانی صاحب، شیخ الحدیث بھی ہیں وہ ماشاءاللہ، اور یہ یہاں پہ ہوتے ہیں بابا جی سرکار کے ادھر خادم بھی ہیں، اور ان سے کچھ ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ جو ان کے ماننے والے مریدین ہیں وہ تو کافی کثرت سے آتے ہیں، بہت زیادہ، روزانہ کی تعداد گننے سے شمار نہیں ہوتا۔ اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مدرسہ بھی ہے اس مسجد کا، جی، تو حضرت صاحب نے کیمپ کیا ہوا کافی عرصے سے، جی جی، تو کافی تعداد سے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، غالباً 600-700 کے قریب۔ ماشاءاللہ آپ نے بھائی کی بات سنی کہ 600-700 طالب علم جو ہے وہ یہاں زیر تعلیم ہے، اور الحمدللہ جہاں پہ یہ ہو اور درود پاک پڑھا جائے وہاں تو برکات ہی برکات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اس دربار عالیہ کو، اس مدرسے کو، اس مسجد کو تا قیامت تک قائم دائم رکھے۔ اور ان کی اتنی کاوشیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دین کی خدمت ان کے بچے میں جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ بھری بڑی ہے کہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اور بلا معاوضہ، بلا کسی لالچ کے، کوئی لالچ نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو جو بھٹکے ہوئے تھے باشمول میرے، ان کو داڑھی شریف بھی رکھوائی ہے اور ان کا اصلاح بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ یہ اصلاحی مرکز ہے۔ تو اس مسجد کے ہاتھے سے جب آپ دائیں سائڈ پہ جاتے ہیں تو ایک کتب مکتبہ بھی ہے، اور وہاں سے آپ کچھ یہ چیزیں ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اور پڑھ بھی سکتے ہیں، مطالعہ کریں تاکہ آپ کے یہاں سے جو یہ رسالے آپ فی سبیل اللہ جتنے مرضی لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آپ نے حضرت صاحب نے 150 کے قریب غالباً یہ رسالے نا جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، جی جی جی، یہ تو چند لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جی جی، تو آپ ایسے یہاں پہ کیا آئے تھے پہلے؟ میں تو طالب علم آئے تھے؟ جی، آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی بھائی طالب علم ہی ہیں؟ مسجد کے خادم ہیں یہ مسجد کے خادم ہیں، ذرا دکھائیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد، خوبصورت مسجد کے یہ خادم ہیں، اور خادم ہونا یہ کسی کو، ہر بندے کو شرف حاصل نہیں ہوتا ناظرین، اور یہ ماشاءاللہ خادم ہیں یہاں کے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت ڈالے، ان کی رزق میں بھی ڈالے گا۔ تو انشاءاللہ آپ
Thank you.